بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج کی ہم اس اسلامی معلوماتی اور تعلیمی ویڈیو میں ہم قبلہ کی تبدیلی سے متعلق تاریخی سیاق و سباق کا جائزہ لیتے ہیں اور اس وقت کے بعض افراد یا گروہوں کے اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں۔ نماز کی سمت میں اس اہم تبدیلی کے خلاف مذاہب کے پیچھے اسباب دریافت کرتے ہیں اور ابتدائی مسلم کمیونٹی پر اس کے اثرات کے بارے میں گہری سمجھ حاصل کرتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیں تاکہ ثواب دارین بھی حاصل کریں۔ تو دوستو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اب بیوقوف لوگ کہیں گے، ان مسلمانوں کو ان کے اس قبیلے سے کس نے پھیر دیا؟ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ تم فرما دو، مشرق و مغرب سب اللہ کا ہی ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں مفسرین کا ایک قول ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا کیونکہ یہ تبدیلی انہیں ناگوار تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت مکہ کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے بارے میں تردد کا شکار ہیں اور ابھی تک ان کے دل میں اپنی ولادت گاہ یعنی مکہ مکرمہ کا اشتیاق موجود ہے۔ لہذا جب انہوں نے تمہارے شہر کی طرف توجہ کر لی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے دین کی طرف بھی لوٹ آئے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کیا تھا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ آیت مشرکین، منافقین اور یہودی تینوں کے بارے میں ہو سکتی ہے کیونکہ قبلہ کی تبدیلی پر طعن و تشنیع کرنے میں سب سے شریک تھے۔ اس آیت مبارک میں غیب کی خبر بھی ہے کہ پہلے سے فرما دیا گیا کہ بیوقوف اور جاہل لوگ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کریں گے۔ چنانچہ ویسا ہی واقعہ ہوا کہ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کرنے والوں کو بیوقوف اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک واضح بات پر اعتراض کر رہے تھے کیونکہ سابقہ انبیاء کرام نے نبی اور آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں آپ کا لقب ذوالقرنین یعنی دو قبلوں والا ہوتا ہے، اور قبلہ کی تبدیلیوں کو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ وہی نہیں جن کے پہلے انبیاء کرام خبر دیتے آئے ہیں۔ تو صداقت کی دلیل کو تسلیم کرنے کی بجائے اسی پر اعتراض کرنا حماقت ہے، اس لیے انہیں بیوقوف کہا گیا۔ جیسے کوئی دھوپ کی روشن ہونے کے سورج کی طلوع ہونے کی دلیل بنانے کی بجائے طلوع نہ ہونے کی دلیل بنائے تو اسے بیوقوف کے سوا اور کیا کہا جائے گا۔ اس آیت میں بیت المقدس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے پر اعتراض کرنے والوں کو بیوقوف کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اب دینی مسائل کی حکمتیں نہ سمجھ سکے اور ان پر بیجا اعتراض کرے وہ احمق اور بیوقوف ہے، اگرچہ دنیوی کاموں میں وہ کتنا ہی چلاک ہو۔ آج کل بھی ایسے بیوقوف کی کمی نہیں ہے۔ چنانچہ موجودہ دور میں بھی مسلمان کا علاقہ شراب، سوز، پردے، حیا، اسلامی نظام و وراثت اور حدود اسلام پر اعتراضات کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور ایسے افراد قرآن مجید کے حکم کے مطابق بیوقوف ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں کے ان کے لیے اس قبلے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے۔ قبلہ اس وقت جہت کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان منہ کرتا ہے، اور چونکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلین میں قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہوا۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ حج ہمیشہ کعبہ ہی کا ہوا ہے، بیت المقدس کا حج کبھی نہیں ہوا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
किबला पर एतराज करने वाले तमाम लोगों को एक ही जवाब दिया गया कि इन्हें कह दो मशरक और मगरब सब अल्लाह ताला के लिए है, इसे इख्तियार है जिसे चाहे किबला बनाए, किसी को इतराज का हक हासिल नहीं है, बंदे का काम फरमाबरदारी करना है। गोया फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दो हम मशरक और मगरब के पुजारी नहीं कि सिमतों के आड़े रहे, बल्कि हम तो अपने रब की इबादत करते हैं और जिधर मुंह करने का हमें हुक्म फरमाए हम उधर ही मुंह करके नमाज पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें मुआफ फरमाए और हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।